السلام علیکم طلباء و طالبات۔ DHA ایجوکیشن سسٹم میں جماعت پری کیمبرج میں مضمون اردو سیکنڈ لینگویج ہفتہ نمبر 5 4 مئی تا 8 مئی کے لیے عنوانات ہیں: مضمون نویسی، انگریزی سے اردو ترجمہ نگاری، جس میں فعل حال یعنی پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کے کچھ فقرات کا اردو ترجمہ کیا جائے گا، اور حرف الف سے شروع ہونے والے محاورات۔ مضمون نویسی میں تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دیے گئے اشارات کے مطابق اہم نکات تحریر کر سکیں اور 150 الفاظ کا مضمون لکھ سکیں۔ آج جو مضمون آپ تحریر کریں گے اس کا عنوان ہے مشاغل کی اہمیت۔ آپ اپنے مضمون میں مندرجہ ذیل باتیں شامل کریں۔ نمبر 1، مشاغل کی اہمیت۔ نمبر 2، آج کل کون سے مشاغل زیادہ مقبول ہیں۔ نمبر 3، ہماری زندگی پر مشاغل کے اثرات۔ مشاغل کی اہمیت کے لیے آپ نے 50-55 الفاظ کا ایک پیراگراف لکھنا ہے، جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ مشاغل ہماری زندگی میں کس طرح اہمیت رکھتے ہیں اور مثبت مشاغل کی وجہ سے ہم اپنا فالتو وقت کیسے گزارتے ہیں، اور ان مشاغل کو اپنا کر ہم کس طرح اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آج کل کون سے مشاغل زیادہ مقبول ہیں۔ ویسے تو آج کل صرف ایک ہی مشغلہ مقبول ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ پر یا موبائل فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ بہرحال ہم ان دونوں چیزوں کی بات نہیں کریں گے، ہم ان مشاغل کی بات کریں گے جو کہ ہر عمر اور ہر صنف کے لوگوں میں زیادہ مقبول ہیں، جیسے ہاکی، کرکٹ، بیڈمنٹن، باغبانی، مرغبانی یعنی پرندے پالنا، فوٹوگرافی، سکے جمع کرنا یا کتابیں پڑھنا وغیرہ۔ اور ان مشاغل کے ہماری زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری ذہنی صحت اچھی ہو جاتی ہے، جسمانی صحت اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا وقت اچھا گزر جاتا ہے، ہمیں ان سے مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور لوگوں پر بھی ان کے اچھے اثرات مرتب کر سکتے ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے انگریزی سے اردو ترجمہ نگاری، جس میں آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی فعل حال کے 10 فقرات میں بتاؤں گی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ مشکل انگریزی الفاظ کے اردو معنی جو ہیں وہ اخذ کر سکیں اور فعل حال کے انگریزی فقرات کا بامحاورہ اردو ترجمہ کر سکیں۔ فعل حال کی اردو پہچان یہ ہے کہ ہر فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تا وغیرہ آتا ہے، جبکہ انگریزی میں اس کی پہچان یہ ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انگریزی فقرات پڑھوں گی، جن کا میں اردو ترجمہ کر کے بتاؤں گی۔ ہی اور شی کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے اور ساتھ میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یو، وی، آئی اور دے کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم تو آتی ہے، لیکن ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جب سوالیہ جملے بنانے ہوتے ہیں تو اس وقت ڈو اور ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی اور شی اور اٹ کے ساتھ جملے کے شروع میں ڈز لگاتے ہیں، جبکہ آئی، وی، یو، دے کے ساتھ جو ہے وہ جملے کے شروع میں ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک سادہ جملہ پڑھتی ہوں: ہی ریڈس گڈ بکس، وہ اچھی کتابیں
پڑتا ہے۔ یہاں پر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فقرہ ہے آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ یہاں گیٹ اپ کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ یو ڈیل ان شوگر، آپ چینی کا کاروبار کرتے ہیں، یہاں بھی ورب کی فرسٹ فارم لگائی گئی ہے۔ گرلز سنگ سانگ، لڑکیاں گانا گاتی ہیں، چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ وی ڈو آر ورک آور سیلف، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، یہاں بھی ڈو کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا اور سادہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی گئی ہے۔ فقرہ نمبر 6 ہے شی واشز دا کلوتھس کلین، وہ کپڑے اجلے دھوتی ہے۔ اب جب آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں منفی فقرہ بنانا ہو تو ڈز کے ساتھ ناٹ یا ڈو کے ساتھ ناٹ لگانے سے فقرہ منفی یعنی نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شی ڈز ناٹ ٹیک ایکسرسائز ڈیلی، وہ روزانہ ورزش نہیں کرتا یا کرتی ہے۔ اسی طرح دے آئی یو وی کے ساتھ ڈو ناٹ کا استعمال کرنے سے اور ورب کی پہلی فارم لگانے سے فقرہ منفی ہو جاتا ہے۔ جیسے آئی دے یو وی ڈو ناٹ ڈو مائی دیئر یور اون اور اون ہوم ورک، کہ میں وہ تم ہم اپنا کام نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے فقرے کو سوالیہ بنانا ہو تو ڈو یا ڈز کو فقرے کے شروع میں لگا دینے سے فقرہ جو ہے سوالیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈز ہی شی ہیٹ اینی ون، کیا وہ کسی سے نفرت کرتا یا کرتی ہے۔ اسی طرح آئی دے یو وی کے ساتھ ڈو فقرے کے شروع میں لگانے سے فقرہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈو آئی دے یو وی رن دس فیکٹری، کیا میں وہ تم ہم یہ کارخانہ چلاتے ہیں۔ محاورات میں آج ہم الف سے شروع ہونے والے محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے کہ ان محاورات کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے۔ محاورہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا ضرور آ جاتا ہے، اور محاورہ جو ہے وہ اپنے لغوی یا حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس طرح اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس کو پڑھنے کے بعد آپ سیدھا سیدھا ان الفاظ کے معنی کے مطابق جملہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کے مجازی معنوں کے مطابق محاورہ استعمال کریں گے۔ جیسے پہلا محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا، یعنی اپنا کام نکالنا۔ جملہ بناتے ہیں بعض لوگ اپنا الو سیدھا کرنے یعنی اپنا کام نکالنے کے لیے خوشامد سے کام لیتے ہیں۔ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا یعنی شرمندہ ہونا، اس کا جملہ اس طرح ہوگا کامیابی کے دعووں کے برعکس نتیجہ نکلا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ پھر محاورہ ہے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا، یعنی اپنا نقصان خود کرنا۔ ناقابل اعتبار یا بے اعتبار دوست کو اپنا راز بتا کر ہم اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارتے ہیں۔ اپنے ڈھائی چاول الگ گلانا، اس کا مطلب ہے کہ اپنی من مانی کرنا، کسی کی نہ سننا، وہی کرنا جس میں آپ کا اپنا فائدہ ہو۔ یعنی کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان ہمیشہ اپنے ڈھائی چاول الگ گلاتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ اسی طرح اپنے منہ میاں مٹھو بننا یعنی اپنی تعریف خود کرنا، اس کو جب آپ جملے میں استعمال کریں گے تو وہ اس طرح کریں گے کہ بے وقوف لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، یعنی اپنی تعریف خود کرتے ہیں، اصل تعریف وہ ہے جو دوسرے کریں۔ ارمانوں کا خون ہو جانا یعنی خواہشوں کا ختم ہو جانا، پورا نہ ہونا۔ اس وقت میرے ارمانوں کا خون ہو گیا جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملا۔
اگلا محاورہ ہے از خود رفتہ ہونا، یعنی اپنے آپ میں نہ رہنا۔ اس کا جملہ ہے کہ اپنے بچھڑے بچے سے مل کر ماں از خود رفتہ ہو گئی اور اس کے بوسے لینے لگی۔ اگلا محاورہ ہے اللے تللے کرنا، یعنی فضول خرچی کرنا۔ جملہ ہے شیرازی اپنے دادا کے پیسوں پر اللے تللے کر رہا ہے، اپنی دولت ہوتی تو اسے احساس ہوتا۔ پھر محاورہ ہے اندھیر نگری چوپٹ راج ہونا، یعنی ظالم کی حکومت ہونا۔ اس کا جملہ ہے راجہ داہر کی حکومت میں رعایا بہت تنگ تھی، ہر طرف اندھیر نگری چوپٹ راج کا سما تھا۔ پھر ہے انگاروں پر لوٹنا، یہ لوٹنا ہے، یہ لوٹنا نہیں ہے۔ لوٹنا کا مطلب واپس آنا، لوٹنا کا مطلب کروٹیں بدلنا، یعنی آگ پر کروٹیں بدلنا۔ اس کا جملہ ہے صادق کی شاندار کامیابی پر اس کے دشمن انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ پھر ہے اگلا محاورہ انگشت بدنداں ہونا۔ انگشت جو ہے وہ انگلی کو کہتے ہیں، بدنداں کا مطلب دانتوں میں دبانا، یعنی بہت حیران ہونا۔ لڑاکا طیاروں کا شاندار ہوائی مظاہرہ دیکھ کر لوگ انگشت بدنداں ہو گئے۔ اگلا محاورہ ہے انگلیاں چاٹتے رہ جانا، یعنی کھانے کا بھرپور مزہ اٹھانا۔ میری امی کے ہاتھ کی بریانی کھا کر لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہے انگلیوں پر نچانا، اس کا مطلب ہے کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور اس سے وہ کام کروانا جو آپ چاہتے ہوں۔ محسن کی بیوی اسے انگلیوں پر نچاتی ہے کیونکہ وہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ اوس پڑنا کا مطلب پانی پڑ جانا، یعنی ساری خواہشیں جو ہیں ان کا کسی کا بھی پورا نہ ہونا۔ کارگل کی جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر ہے اوسان خطا ہونا، اس کا مطلب ہے ہوش میں نہ رہنا۔ اندھیرے میں اپنے سامنے خوفناک کتا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے بعد محاورہ ہے اونے پونے بیچنا، یعنی کم قیمت پر بیچنا۔ جملہ ہے شدید مجبوری کے عالم میں اس نے اپنا مکان اونے پونے بیچ دیا۔ پھر ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، یعنی پوری کوشش کرنا، یعنی آپ ایڑی کو اوپر اٹھائیں اور چوٹی کو اوپر کر کے باندھ لیں اور لمبا نظر آنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں۔ امریکہ ایران پر حملے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ بچوں جملے تو اور بھی ہیں لیکن اس وقت اور جگہ کی کمی ہے، اس لیے باقی محاورات اور ان کے جملے آپ اپنی کتاب میں سے پڑھیں۔ اور ان جملوں کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ تمام جملے جو الف مد آ اور الف سے شروع ہوتے ہیں آپ وہ اچھی طرح زبانی یاد کر لیں۔